السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 20 سے یہ آج کا سبق ہے۔ سورۃ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ فرمایا فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں، اشارہ اہل کتاب کی طرف ہے، یہود و نصارہ کی طرف ہے۔ اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں، اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے آپ کی مخالفت کریں، یعنی اسلام کی حقانیت جس کا ذکر گزشتہ آیت میں بھی ہوا، اس کے اسلام کے سچا مذہب ہونے کے متعلق، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی صداقت، اس حوالے سے اگر یہ جھگڑا کریں، اسلام کی حقانیت کو تسلیم نہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور نبوت کو تسلیم نہ کریں، بلکہ اس حوالے سے الٹا اختلاف کریں اور جھگڑا کریں، فَإِنْ حَاجُّوكَ، پس اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں، فَقُلْ، تو آپ ان سے کہہ دیں، جھگڑنا نہیں ہے، جھگڑے کا جواب کو جھگڑے سے نہیں دینا، بلکہ اپنا موقف ان کے سامنے پیش کر دینا، اپنا منہج ان کے سامنے رکھ دینا۔ وہ منہج کیا ہے؟ اسلمت وجہی للہ، میں نے تو فرما بردار کر لیا ہے، اسلمت، میں نے مطیع کر لیا ہے، مطلب میں نے تو جھکا لیا ہے اپنے چہرے کو للہ، اللہ کے لیے، میں نے اپنے ظاہر اور باطن کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ اسلمت، ظاہر ہو یا باطن ہو، میں نے اپنا آپ، اپنا چہرہ بول کر، یہ جز بول کر کل مراد لیا ہے۔ کل چہرہ جو ہے اشرف الاعضاء، تمام اعضاء میں سب سے اشرف اور اعلیٰ ترین جو حصہ ہے نا، وہ انسان کا چہرہ ہے، اور یہ چہرہ انسانی بدن کا جز ہے، تو جز بول کر کل مراد لیا ہے، یعنی میں نے اپنا آپ، میں نے اپنا وجود، اپنی ذات، میں نے اپنا ظاہر باطن، میں نے تو اللہ کے لیے مطیع کر لی ہے، میں نے اللہ کے لیے فرما بردار کر لیا ہے۔ صرف میں نے ہی نہیں، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور ہر اس شخص نے جس نے میری پیروی کی، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جس نے بھی میری پیروی کی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، جس نے بھی میری اتباع کی ہے، اس کا بھی یہی منہج ہے کہ اس نے اپنی ذات کو، اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو اللہ کے لیے مطیع کر لیا ہے۔ اس سے مراد سب سے اولین جماعت، پہلا گروہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے مطیع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے، وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ میں نے وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور میرے جو پیروی کرنے والے ہیں انہوں نے اپنے چہروں کو اللہ کے لیے مطیع کر لیا۔ تو سب سے اولین جماعت جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کی پیروی کی،
وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ تو یہ اشارہ ہے عظمت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھی۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو فقل، آپ ان سے کہہ دیجئے اسلمت وجہی للہ، میں نے مطیع کر لیا، فرما بردار کر لیا میں نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور اس نے بھی جس نے میری پیروی کی۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، اور آپ یہ بھی کہہ دیجئے ان لوگوں سے اوت الکتاب جنہیں کتاب دی گئی۔ یہ جو اہل کتاب ہیں اوت الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی ہے، توریت جناب موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، جن کو انجیل دی گئی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، آپ ان اہل کتاب سے کہہ دیں، صرف ان سے نہیں، والامیین، اور یہ ان پڑھ لوگوں سے۔ اس سے مراد عرب کے لوگ ہیں جو اہل کتاب سے ہٹ کر ہیں، اہل کتاب سے ہٹ کر ہیں، مکی لوگ ہیں، قریش کے لوگ ہیں، ان سے بھی کہہ دیجئے، والامیین، اور ان پڑھوں سے بھی آپ ان سے کہہ دیجئے۔ یہ قل جو ہے نا، یہ قل سل کے معنی میں لے لیں، یعنی سوال کیجئے، اے پیغمبر آپ پوچھئے ان سے، اہل کتاب سے اور امی لوگوں سے، اسلمتم، کیا تم بھی مطیع ہوتے ہو جس طرح میں اور میرے صحابہ میری پیروی کرنے والے مطیع ہو گئے، فرما بردار ہو گئے؟ اسلمتم، کیا تم بھی فرما بردار ہوتے ہو؟ اچھی بات ہے، ہوتے ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ اسلمتم، پھر فرمایا فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور اگر یہ حقیقت میں فرما بردار ہو گئے دل و جان سے، پورے خلوص سے، فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر یہ لوگ اسلام قبول کر لیں، اسلموا اسلام سے نکلا جس کا معنی مطیع ہونا، فرما بردار ہونا، اگر تو یہ بھی فرما بردار ہو جاتے ہیں تو فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور سمجھ جاؤ حقیقت میں یہ ہدایت پا گئے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس تحقیق یہ ہدایت پا گئے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ روح گردانی کریں، منہ موڑ لیں، کیا کر لیں؟ منہ موڑ لیں، آپ کی تابع داری سے، آپ کی فرما برداری سے، آپ کے اسلام سے اگر یہ منہ موڑ لیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے ان کے غم میں گھل نہیں جانا، پریشان نہیں ہونا کہ اسلام کیوں نہیں لا رہے۔ آپ بعض اوقات بڑے پریشان ہوتے ان لوگوں کی ضد اور عناد کو دیکھ کر، کفر کو دیکھ کر، اور آپ کے اس کا اثر آپ کے دل پر ہوتا۔ تبھی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا نا لعلک باخع نفسک علی آثارہم، پیغمبر کیا ہو گیا ہے، لگتا ہے اس طرح تو آپ کی جان چلی جائے گی، اس غم میں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ تو فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ موڑ لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، در حقیقت آپ کی ذمہ داری تھی پہنچا دینا، آپ نے ذمہ داری ادا کر دی، تو آپ نے جو پہنچانا تھا پیغام وہ سو پہنچا دیا، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے اللہ کا پیغام۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو، وہ دیکھ رہا ہے۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم
فرمایا ان الذین یکفرون، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، یکفرون جو لوگ انکار کرتے ہیں بآیات اللہ، اللہ کی آیات سے، یعنی اللہ کی آیات کا جو لوگ انکار کرتے ہیں، ان کے سامنے اللہ کی آیات پہنچی، اللہ کا پیغام آ گیا اور انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اسے جھٹلا دیا، تو جو لوگ انکار کرتے ہیں۔ اور دوسری بات وَيَقْتُلُونَ، اور جو لوگ قتل کرتے ہیں، یکفرون وَيَقْتُلُونَ ایک جیسے صیغے ہیں، یکفرون وَيَقْتُلُونَ، یعنی کفر بھی کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اور قتل کرتے ہیں النبیین، نبیوں کو، جو لوگ انبیاء کو قتل کرتے ہیں بغیر حق، بغیر کسی حق کے، ناحق طریقے سے قتل کرتے ہیں نبیوں کو۔ اور فرمایا وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں، نبیوں کے علاوہ دوسرے جو لوگ ہیں ایمان والے، ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، جو دوسروں کو، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ جو لوگ معاشرے میں امن چاہتے ہیں، انصاف کی بات کرتے ہیں، حق کی بات کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی وہ قتل کرتے ہیں۔ تو یہ یہود و نصارہ کی مذمت ہے اس آیت کے اندر، اہل کتاب کی شدید مذمت بیان ہو رہی ہے اس آیت کریمہ میں، اور ان کی تو پوری تاریخ اس بات کی شاہد ہے، اہل کتاب کی ساری زندگی، ان کی پوری تاریخ جو ہے اس بات کی گواہ ہے کہ انہوں نے ہر دور میں اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے، انکار کیا، تکذیب کی ہے، صرف تکذیب ہی نہیں کی، اور اس قدر ضد اور عناد کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے پیغمبروں کو اور اللہ کے ولیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے۔ یہ اللہ کے ولی ہیں، الذین یأمرون بالقسط، اس سے مراد ایمان والے لوگ ہیں، اس سے مراد اولیاء کرام ہیں، اس زمانے کے مومن لوگ، ان کو بھی قتل کیا۔ یقتلون النبیین بغیر حق، وہ قتل کرتے ہیں نبیوں کو بغیر حق کے، اور وہ قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی یأمرون بالقسط، جو دوسروں کو انصاف کا حکم دیتے ہیں، من الناس، لوگوں میں سے۔ فبشرہم بعذاب علیم، بس آپ ان کو خوشخبری دے دیں دردناک عذاب کی۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہی وہ لوگ ہیں ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہوگا قیامت والے دن، یعنی وہاں نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی بھی مددگار۔ دہرا لیں اس بات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،